اسلام نے نکاح پر زور دیا ہے، زنا کے سارے راستے بند کیے ہیں، بے پردگی سے روکا۔ لاجک کیا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ عورت کو با پردہ رہنے کا حکم اسلام نے کیوں دیا ہے؟ اب ہمارے ہاں خواتین شاید یہ سمجھتی ہے کہ یہ پابندی ہے، جب مردوں کو کھلم کھلا بازاروں کے اندر، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر گھومنے پھرنے کی جب مرد کو اجازت ہے تو عورت کو بھی اجازت ملنی چاہیے۔ جب مرد کو ہے تو عورت کو بھی ملنی چاہیے۔ جب مرد کام کاج کر سکتا ہے، ورک کر سکتا ہے، کاروبار کر سکتا ہے، بزنس کر سکتا ہے، اپنی فیکٹری چلا سکتا ہے، گاڑی چلا سکتا ہے، تو پھر عورت کو بھی ان سارے کاموں کی اجازت ہونی چاہیے، کیونکہ عورت بھی ایک انسان ہے۔ اگر عورت کو بند کمرے کے اندر رکھا جائے گا، چار دیواری کے اندر رکھا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک قسم کی عورت کے اوپر بوجھ ہے، ایک پابندی ہے۔ پابندی کی زنجیروں کے اندر عورت کو جکڑا جا رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتی۔ بات سمجھیے گا کہ اللہ پاک نے عورت کی بھلائی کے لیے ہی یہ حکم دیا ہے۔ عورت کی بھلائی کیا ہے؟ اگر ہمارے معاشرے کے اندر نکاح کو ہٹا دیا جائے، بالفرض سمجھانے کے لیے بات کرنے لگا، آپ سمجھ لیں کہ نکاح ختم، اور ہمارے ہاں جو مغربی نظام ہے وہ تو یہی چاہتا ہے کہ نکاح کو کیا کر دو، ختم کر دو۔ بھئی ایک مرد ہے، ایک عورت کے ساتھ جتنی دیر تک ٹائم سپینڈ کرنا چاہے وہ کرے، ایک عورت ہے وہ ایک مرد کے ساتھ جتنی دیر تک رہنا چاہتی ہے وہ رہے، نہ مرد کے لیے کوئی پابندی ہو، نہ عورت کے لیے کوئی پابندی ہو۔ یہ کیا ہے جی کہ ایک عورت جو ہے وہ زندگی بھر کے لیے اپنی زندگی ایک مرد کے نام کر دے، اور یہ کیا ہے کہ ایک مرد زندگی بھر کے لیے اپنی زندگی ایک عورت کے نام کر دے؟ یہ کیا ہے؟ تو نکاح کو ختم کر دیا جائے، مغربی نظام یہی چاہتا ہے۔ اچھا، اگر نکاح کو ختم کر دیا جائے، نکاح کا پورا نظام اٹھا دو، ختم کر دو، پھر بھلا ہوگا کیا؟ سوچئے معاشرے کے اندر کیا اثرات اس کے پڑیں گے؟ پھر اثرات یہ پڑیں گے، بچے تو پیدا ہوں گے، اگلی جنریشن تو آئے گی، لیکن اس اگلی جنریشن کا ماں باپ کون بنے گا؟ بھئی جب نکاح کا نظام ہی ختم ہو گیا اور زنا عام ہو گیا، تو زنا کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوگی، اس اولاد کی ماں کون کہلائے گی اور اس کا باپ کون کہلائے گا؟ یعنی کہ نکاح کو ختم کرنے سے خاندانی، جو پورا اسلام نے خاندانی نظام دیا ہے، آئلی نظام دیا ہے، گھریلو نظام دیا ہے، وہ پورا خاندانی نظام تباہ ہو جائے گا۔ پھر اس بچے کی جو زنا کے نتیجے میں پیدا ہوا، اس کی نہ کوئی ماں ہوگی اور اس کا نہ کوئی باپ ہوگا۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ جن بچوں کو ماں باپ کا سایہ نہیں ملتا، وہ بچے کبھی ایماندار نہیں بن سکتے، وہ بچے کبھی شریف نہیں بن سکتے، وہ بچے غازی نہیں بن سکتے، جاں باز نہیں بن سکتے، صالح نہیں بن سکتے، با اخلاق نہیں بن سکتے، با کردار نہیں بن سکتے، با حیا نہیں بن سکتے، با غیرت نہیں بن سکتے۔ غیرت کون سکھاتا ہے؟ حیا کون سکھاتا ہے؟ اخلاق کون سکھاتا ہے؟ کردار کون سکھاتا ہے؟ ایک بچے کے اندر جتنی اعلیٰ اقدار ہوتی ہیں، اعلیٰ اخلاق ہوتا ہے، یہ کون سکھاتا ہے؟ ماں باپ۔ جب ماں باپ ہی نہیں ہوں گے تو پھر معاشرے کے اندر چور، ڈاکو، راہزن، لٹیرے، شرابی، زانی پیدا ہوں گے، تو پھر معاشرے کے اندر سکون ختم ہو جائے گا، امن ختم ہو جائے گا، ہر طرف تباہی، ہر طرف بربادی۔ بھئی جنگل کا قانون رائج ہو جائے گا، اخلاق نام کی تو کوئی چیز نہیں ہوگی نا، حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ پھر وہ کس کو اپنی بہن کہے گا، وہ کس کو اپنا بھائی کہے گا؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ وہ کس کو اپنی بیوی کہے گا، وہ کس کو اپنا بیٹا کہے گا، وہ کس کو اپنا پوتا کہے گا، وہ کس کو اپنا دوتا کہے گا، وہ کس کو اپنا نواسا کہے گا، وہ کس کو اپنا چچا کہے گا، وہ کس کو اپنا ماموں کہے گا؟ رشتہ داری کا پورا نظام ختم ہو جائے گا۔ ایک ختم ہونے سے کیا؟ نکاح۔ یہ نکاح کو اٹھا دو، پھر معاشرے کے اندر بدتمیزی، بے حیائی، شراب نوشی، چوری، غنڈہ گردی، دہشت گردی یہی عام ہو جائے گی۔ تو اسلام نے جو نکاح کا ایک مضبوط نظام عطا کیا ہے، اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر
تم طاقت رکھتے ہو اپنی بیوی کے اخراجات اٹھانے کی تو نکاح کرو، کیونکہ نکاح کرنے سے نظر کی حفاظت ہوتی ہے، تمہاری نظر پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ اور اگر تم نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، بیوی کے اخراجات اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے، گھر کے اخراجات پورے کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو پھر کیا کرنا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا روزے رکھنا، کیونکہ روزے سے انسان کے اندر شہوت کا غلبہ ٹوٹ جاتا ہے۔